اس کا ارادہ ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اب اگر دو خدا ہو تو ایک کہتا آج گرمی لانی ہے، دوسرا کہتا سردی لانی ہے، ایک کہتا آج بارش برسانی ہے، دوسرے کہتا نہیں برسانی ہے، ایک کہتا بھی دن رکھنا، دوسرا کہتا رات رکھنی ہے، دو فوجیں، ایک کہتا اس کو فتح دینی، ایک کہتا اس کو تو دو تو ہو ہی نہیں سکتے نا۔ دو خدا اس کائنات کے چلانے والے، تو قرآن کا امتیاز ہے توحید۔ ڈاکٹر احمد اللہ نے ایک جگہ لکھا کہ ایک یونیورسٹی میں ان کا پروگرام تھا، جو وائس چانسلر تھے انہوں نے ڈاکٹر صاحب کا تعارف کرایا اور زور دے کر بتکرار ایک بات کہی کہ ہم عیسائی بھی توحید کو مانتے ہیں، خدا کو ایک ہی مانتے ہیں، تین نہیں مانتے۔ اور یہ بات انہوں نے کئی مرتبہ دہرائی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے جب اپنی علمی گفتگو جو کرنی تھی انہوں نے کی، اس کے بعد انہوں نے سمجھا کہ جب بار بار انہوں نے اصرار سے اور تکرار سے یہ بات کہی ہے کہ ہم توحید ہی کو مانتے ہیں، ایک ہی خدا مانتے ہیں، تو اس کے جواب انہوں نے کہا دیکھیے، جس طرح پر ہمارے یہاں مسلمانوں کے یہاں پر عقیدوں کی ایک لسٹ ہے، چھوٹی سی ایک چین ہے، زنجیر ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اس کی کتابوں کا، اس فرشتوں پر، اس کے تمام رسولوں پر، اور تقدیر اچھی بری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ تو اسی طرح پر آپ کے یہاں پر بھی ایک عقیدے کی مختصر سی چین ہے۔ جب آدمی جاتا ہے چرچ میں تو وہ اسی طرح ایمانیات، جسے ہم ایمان مفصل کہتے ہیں اس کو، تو ایمانیات کی ایک چین ہے کہ میں ایمان لایا گاڈ پر، خدا پر، خدا کے اقلوتے بیٹے پر، جو فلاں بادشاہ کے زمانے میں تھا، اس پر بڑا ظلم کیا اور ظلماً بلا قصور پھانسی پر چڑھا دیا، اس کے بعد 3 دن کے لیے جہنم میں گئے، 3 دن بعد زندہ ہو کر عرش پر جا کر خدا کے رائٹ ہینڈ پر داہنی طرف بیٹھ گئے، پھر وہ 2 بار آئیں گے دنیا میں، ہمارا بھی عقیدہ ہے 2 بار آئیں گے اور دنیا میں احتساب کریں گے، حساب لیں گے اچھے اور بروں کا، اور جو اچھے ہوں گے، جو خدا کے ماننے والے ہوں گے، حضرت عیسیٰ السلام کے صحیح پیروکار ہوں گے، ان کو لے کر خدا کی بادشاہت یعنی جنت میں لے کر جائیں گے، اور اسی جسم کے ساتھ، گوشت و پوشت کے ساتھ حشر ہوگا، دوبارہ زندگی ہوگی۔ تو یہ عقائد کی چین ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا، یہ بتائیے کہ یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آتی کہ میں خود اپنے داہنی جانب، میں خود اپنی رائٹ ہینڈ پر کیسے بیٹھ سکتا ہوں، کہ جو عقیدہ ہے کہ 3 دن کے بعد حضرت عیسیٰ السلام عرش پر جا کر گاڈ کے، خدا کے رائٹ ہینڈ پر بیٹھ گئے، داہنی طرف بیٹھ گئے، تو میں خود اپنی داہنی طرف کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ تو معلوم ہے خدا الگ ہے، عیسیٰ علیہ السلام الگ ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں خدا کے معزز مہمان ہیں، خدا کے بہت بڑے پیغمبر ہیں، اللہ کا خاص قربت و تعلق ہے۔ ہم یہی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ السلام اللہ کے خاص معزز پیغمبر اور نبی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اسلام کی تعلیمات انسانی عقل کے بالکل مطابق ہیں۔ مذاہب میں ایک بہت بڑا مرحلہ یہی آیا ہر جگہ، جتنے مذہب دنیا میں ہے، سب سے پہلا مرحلہ اور چیلنج یہاں پر آتا ہے کہ مذہب کو دنیاوی معاملات میں کہاں تک داخل کیا جائے، جو عقل پر چلتے ہیں دنیاوی معاملات، اور عقل کو مذہب کے معاملات میں، آخرت کے معاملات میں، دین کے معاملات میں کہاں تک دخل دینے کا موقع دیا جائے۔ تقریباً سارے مذاہب یہاں پر فیل ہو گئے، انہوں نے 2 ہی پیدا کر لی، تفریق پیدا کر لی، کہ مذہب ہے، آخرت ہے، روحانیت ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، اور دنیاوی معاملات ہیں، دنیاوی سیاست ہے، دنیاوی علوم و فنون ہے، معاشرت ہے، تمدن ہے، اس میں مذہب کا نہیں، یہ عقل سے طے ہوں گے۔ یعنی مذہب کا کھانا الگ ہے اور دنیا کا کھانا، دین اور دنیا کی تفریق۔ اکثر مذاہب نے، تقریباً سارے مذاہب نے یہی کیا، لیکن اسلام کا کمال ہے قرآن کا کہ اس نے دونوں کو ایک ساتھ رکھا، عقل کو بھی اور مذہب کو بھی۔ دیکھیے فقہ جو ہے،
فقہ اسلامی جو اسلام کے جو مسائل ہیں زندگی کے، کوئی مسئلہ اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک قرآن و سنت اس کی بنیاد نہ ہو، اور کوئی مسئلہ اس وقت بھی قابل قبول نہیں ہے جب تک وہ عقل کے خلاف ہو، عقل کے بھی مطابق ہو اور قرآن و سنت بھی اس کی بنیاد ہو۔ بڑے بڑے ائمہ جو اسلام کے گزرے ہیں شروع سے، دور صحابہ سے، مثلا امام غزالی ہے، امام رازی ہیں، یہ جس طرح پر قرآن اور شریعت کے امام ہیں، اسی طرح پر عقلی علوم کے، فلسفہ، منطق اور معقولات کے بھی امام ہیں۔ مغرب آج تک ان کے پائے کی شخصیت پیدا نہیں کر سکا، تو اسلام نے دونوں کو ایک ساتھ چلایا کہ عقل کے بھی مطابق ہو اور مذہب کے بھی مطابق ہو۔ مذہب کی کوئی بات عقل کے خلاف نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ خالق کی کائنات جس نے عقل پیدا کیا اسی نے حکم احکامات دیے، اسی نے کتاب نازل کی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا قرآن پاک کی تعلیمات انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ دوسرے مذاہب بعد میں تحریف ہو گئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر مذہب سچا تھا، خدا کے پاس سے تھا، اللہ کے مخصوص لوگ اس کو لے کر آئے تھے، بعد میں وہ محفوظ نہیں رہ سکا۔ مثلا بدھ مذہب ہے، ایک مرتبہ بدھسٹ دوستوں سے بات کرنے کا موقع ملا، بہت سارے لوگ ایک تقریب میں جمع تھے، ان میں سے ایک صاحب کہنے لگے دیکھیے ہمارے وہ جو اخلاق کی تعلیم ہے وہ امتیاز ہے ہمارا، کہ اخلاقیات، اعلیٰ اخلاق۔ تو پھر جب میری باری آئی تو میں نے عرض کیا دیکھیے اسلام میں اخلاق کیا کیا ہیں، قرآن نے کیا اخلاق بتلائے ہیں، محمد رسول اللہ نے انسانیت کو کیا اخلاق دی ہے۔ سل من قطع کا، جو تم سے قطع تعلق کرے اس سے جڑو، واف امن ظلم کا، جو ظلم کرے اسے معاف کر دو، واحسن الی من اساء الیک، جو برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو۔ اخلاقی تعلیمات میں نے اسلام کے مختصر پیش کی۔ پھر میں نے کہا کہ اگر آپ برا نہ مانیں اور مجھے اجازت دے تو میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اور وہ سوال یہ کہ جو اخلاق آپ بتا رہے ہیں بدھ مذہب کی امتیاز کے نام سے، وہ ایک شکست خوردہ قوم کا اخلاق ہو سکتا ہے، ایک فاتح قوم، ایک جری اور غالب قوم کا اخلاق نہیں ہو سکتا۔ وہ حیرانی سے مجھے دیکھنے لگے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا دیکھیے مہاتما بدھ، کل میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے بہت سارے علماء کا یہ کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نبی ہوں، ان کی تعلیمات جہاں تک ہمیں پہنچی ہیں کچھ ملاوٹ تو ہو گئی لیکن بہت اچھی باتیں ہیں اس میں، انسانیت کی بہبودی اور بھلائی کے بہت بہترین چیزیں ہیں اس کے اندر میں۔ تو میں عرض کر رہا تھا مہاتما بدھ جس طرح آپ جانتے ہیں وہ کپل وستو ریاست کے شہزادے تھے، ان کی ریاست میں بڑی خوشحالی تھی، بڑا انصاف تھا، لوگ اچھی طرح خوشحالی زندگی بسر کر رہے تھے۔ مہاتما بدھ جو ہے وہ ایک شہزادے حیثیت سے ایک بار تفریح کے لیے باہر نکلے، لوگوں کا حالات دیکھنے کے لیے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے، وہ ایک بچہ اس کے گود میں ہے، ایک انگلی میں پکڑا ہوا ہے، بیمار ہے، چلا نہیں جا رہا، ٹانگیں لرز رہی ہیں، کوہڑ کا مرض اس کو ہو چکا ہے، بہت دکھ اور تکلیف کی حالت میں۔ ایک حساس دل تھا مہاتما بدھ کا، ایک پاکیزہ دل تھا، وہ بڑی تکلیف ہوئی ان کو، اور دنیا سے دل بھر گیا، دل پھر گیا دنیا سے کہ اللہ دنیا میں انسانوں کو کیسی تکلیف بھگتنی پڑتی ہے، اور مرنے کے بعد کیا ہوگا، وہاں کی تکالیف کا کیا ہوگا۔ اب وہ بادشاہت شہزادے تھے، شہزادہ پن چھوڑ کر اللہ کی یاد میں، اللہ کی تلاش میں جنگلوں میں نکل گئے، 10-12 سال تک اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں۔ ایک معمولی سا لباس، ایک تہبند پہن لی، کسی نے دے دیا تو کھا لیا، نہیں تو بھوکے رہے، کبھی شکر کیا مل گیا تو نہ صبر کیا، تاکہ نفس میں بڑائی پیدا نہ ہو، تکبر پیدا نہ ہو۔ تو میں نے کہا آپ کے یہاں پر جو آئیڈیل زندگی ہے، جو بھکشو جو گزارتے ہیں آپ کے مذہبی رہنما، وہ یہ ہے کہ وہ گھریلو زندگی، عائلی زندگی، بیوی بچوں کی خاندانی اور خانگی زندگی سے علیحدہ ہو کر اللہ کی یاد میں جنگلوں میں چلے جاتے ہیں۔ بھیک مانگ کر گزر کر لیا، کس نے دے دیا تو کھا لیا، نہ دیا تو صبر کیا،
اللہ کے لو لگا کر اللہ کی یاد میں پڑے رہیں. تو میں نے کہا یہ آئیڈیل زندگی ہے آپ کے یہاں پر. اگر دنیا کے 6 بلین انسان 6 ارب انسان اسی کو اختیار کر لیں تو کیا ہوگا؟ دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا، دنیا کا تہذیب و تمدن ختم ہو جائے گا، دنیا کا وجود ہی ختم ہو جائے گا انسانوں کا دنیا سے. کیوں کہ اگر 6 بلین انسان عائلی اور خاندانی زندگی کو، گھر بار کی زندگی کو ترک کر کے جنگلوں میں چلے جائیں. جی تو اگر یہ کریں تو کیا ہوگا؟ اگر وہ جنگلوں میں رہیں، اگر وہ بھیک مانگ کر کھائیں، اگر وہ شہروں کو چھوڑ دیں، آبادیوں کو، تو پھر ایئرپورٹ کی ضرورت ہے، سڑکوں کی ضرورت ہے، ریلوں کی ضرورت ہے، مکانات کی ضرورت ہے، بازاروں کی ضرورت ہے، انڈسٹری کی ضرورت ہے، کارخانوں اور فیکٹریوں کی ضرورت ہے. کوئی ضرورت ہی نہیں. اور ایک عرصے کے بعد 50-60 سال میں انسانی آبادی ختم ہو جائے گی. میں نے کہا یہ قرآن کا اور اسلام کا اعجاز ہے کہ انہوں نے تمدن بھی چلایا اور مذہب بھی، روحانیت بھی اور تمدن کو بھی اعلیٰ درجے کا دیا. تو یہ قرآن کی تعلیمات اتنی جامع تعلیمات ہیں اور انسانی فطرت کے عین مطابق ہے. آپ دیکھیں گے کہ قرآن نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ، دنیا کی بھی بہتری خدا سے مانگی اور آخرت کی بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحج اشہر معلومات. کہ عربی کے آپ اسکالر ہیں، عربی زبان نہیں بول سکتے. میں اس مشرف کی بات کر رہا ہوں جس مشرف کے بارے میں آج کل آپ بڑے سرگرم ہیں. بہت سارے ایسے جناب سینیٹر یہاں پہ لندن میں جن کے کئی ملینز 100 ملین سے زیادہ تو ان کی پراپرٹی ہے. اگر یہ 2 خوبیاں مسلمانوں کے اندر ہیں تو پھر تیار رہو کہ تمہارے ملک پر مسلمانوں کی حکومت ہوگی. پاکستان ایک بین الاقوامی سازش کا شکار ہے. کیوں نہ یہ خطہ زمین خود بڑا ہو کے دکھائے، اور میرا خیال میں اس کا وقت آ گیا. قرآن پاک نے جس طرح پر آخرت کے مسائل میں، روحانیت کے مسائل میں اور مذہب کے مسائل میں رہنمائی کی، اس طرح دنیا کے مسائل میں بھی رہنمائی کی ہے. قرآن پاک کی تقریباً 6667 آیتیں ہیں. ان آیتوں میں جو احکام کی آیتیں ہیں، جس میں احکامات، حکم دیے گئے ہیں، آرڈر دیے گئے ہیں، یہ کرو یہ مت کرو، وہ تقریباً 500 کے اوپر کچھ آیتیں ہیں. لیکن 500 میں بھی 150 آیتیں تقریباً عبادات کے متعلق ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دوسری عبادتیں، اور 150 آیتیں نکاح کے بارے میں اور نکاح کے جو متعلقات ہیں، یعنی جیسے وراثت ہے کہ انسان مر گیا تو اس کی میراث کس کس کو تقسیم ہوگی، بیٹے کو کیا ملے گا، بیٹی کو کیا ملے گا، ماں کو کیا ملے گا، بہن کو کیا ملے گا. میراث، وصیت ہے، مرنے سے پہلے آدمی وصیت کر جائے کسی نیک کام کے لیے، اپنی جائیداد، اپنے مال کی. حضانت ہے، دودھ پلانا، بچے کا جو حق ہے 2 سال تک وہ کس طرح کیا، حضانت کے بارے میں، طلاق کے بارے میں، نفقے کے بارے میں کہ بیوی کا خرچ کس طرح پر انسان برداشت کرے. تو نکاح اور اس کے جو متعلقات ہیں اس کے بارے میں 150 آیتیں ہیں. یعنی 500 آیات احکام میں تقریباً 150 نکاح اور اس کے متعلقات کے بارے میں اور 150 عبادات کے بارے میں. اس لیے کہ 2 چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کو مرتب اور منضبط کرتی ہیں. عبادات سے آدمی کے فرد کی روحانی تکمیل ہوتی ہے، اخلاق عالیہ پیدا ہوتے ہیں، خدا سے تعلق قائم ہوتا ہے، اور نکاح کے ذریعے سے ایک سوسائٹی اور معاشرے میں ربط و ضبط پیدا ہوتا ہے، منضبط ہوتا ہے خاندان اور معاشرہ. تو قرآن پاک نے اس چیز کو نظر انداز نہیں کیا. اور محمد رسول اللہ نے بھی عبادت میں لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں یہ نہیں کہ سب کچھ چھوڑ کر تم جنگل میں نکل جاؤ، نہیں، بلکہ سب کا حق ادا کرو. معاشرے کا حق، سوسائٹی کا حق، بیوی کا حق، پڑوسی کا حق، آنے جانے والوں کا حق، عام انسانوں کا حق، جانوروں کے حقوق، راستے کے حقوق کہ جس راستے پر چل رہا ہو کیسے چلو. ایک بار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے